بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک اور افسوسناک سانحے کے ہمراہ اس کی خبر، اس کی تفصیل باجوڑ میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ اس کی متضاد اطلاعات اور متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں۔ میری جو مقامی ذرائع سے بات ہوئی ہے، جو ہسپتال ذرائع سے بات ہوئی ہے، اور اس میں جو شواہد سامنے آئے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں ایک چاکرانی قبیلہ جو ہے یہ ملیٹنٹس کے خلاف ڈٹ گیا ہے، جھڑپ ہوئی ہے، اس پہ جانی نقصان ہوا ہے۔ کرک میں پچھلی ویڈیو میں جس طریقے سے میں نے آپ کو ایک واقعے کی تفصیل بتائی تھی، تخت نصرتی کا علاقہ ہے اور یہاں پر ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے، بہت بڑی تعداد میں ان کا جانی نقصان ہوا ہے۔ کوئی 18 لاشیں اب تک جو ہے یہ برآمد کی جا چکی ہیں، اور میں یہ جو آپ کو باجوڑ کی تفصیل بتانے لگا ہوں، اس کی جو مختلف ذرائع سے تفصیل سامنے آئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تھانہ لوئی ماموند لگڑائی کا علاقہ ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ ریسنٹلی ایک فوجی آپریشن ہوا ہے یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے۔ اس علاقے کو کلیئر قرار دیا جا چکا ہے، اور واقعہ یہ ہوا ہے کہ ایک مارٹر گولہ پٹا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ادھر ہی یا تو دفن کیا گیا تھا یا ادھر پڑا ہوا تھا، یہ پھٹا ہے، اور اس کے نتیجے میں 4 جواں سال جو لڑکے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، کچھ اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ڈرون حملہ تھا یا کواد کاپٹر کا حملہ تھا، لیکن جس طریقے سے ویڈیوز سامنے آئی ہیں، جو زخمی ہیں یا جو شہید ہونے والے نوجوان ہیں، تو ان کی ٹانگیں متاثر ہوئی ہیں، وہ پیٹ تک متاثر ہوئے ہیں۔ جب اوپر سے کوئی گولہ آ کے گرتا ہے یا ڈرون حملہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ سر زخمی ہوتا ہے، کندھے زخمی ہوتے ہیں۔ وہ شواہد ایسے ہیں، بتا رہے ہیں، اور مقامی جو صحافی ہیں، جو مقامی لوگ ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی پرانا گولہ یہاں پہ پڑا ہوا تھا، مارٹر گولہ تھا، جو بھی بارودی مواد تھا وہ پٹا ہے اور یہ جانی نقصان ہوا ہے۔ اس واقعے کے 2 زخمیوں کو ایف سی نارتھ کے ہیلی کاپٹر میں، ایک فوجی ہیلی کاپٹر میں پشاور منتقل کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک زخمی ہے وقاص، اس کی عمر 17 سال ہے۔ زخمی ہے عطاء اللہ، اس کی عمر 15 سال ہے۔ شہید ہونے والا ایک جوان جو ہے اس کا نام فواد ولد دلبر، عمر 18 سال ہے۔ جواد ولد یوسف، اس کی عمر 15 سال ہے، یہ شہید ہے۔ جو تیسرا شہید ہے سجاد ولد مجید، اس کی عمر بھی 18 سال ہے، اور ایک شہید بتایا گیا ہے نشاد ولد سید رحمان، اس کی عمر جو ہے یہ 13 سال بتائی گئی ہے۔ یعنی 13 سے 18 سال کی عمر کے یہ نوجوان لڑکے اس واقعے کی نظر ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور یہ سارے لگڑئی اسی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ تو پولیس نے بھی، مقامی پولیس نے بھی یہی موقف دیا ہے کہ یہ کوئی گولہ پٹا ہے، اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کھیل کود کی کوئی سرگرمی نہیں ہوتی، کوئی میدان نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، تو نوجوان اسی طرح ٹولیوں میں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں، یا جو بھی چھوٹا موٹا کھیل کود ہے وہ اس میں مصروف رہتے ہیں، اپنا وقت جو ہے وہ پاس کرتے ہیں۔ ایسے علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی زیادہ نہیں ہوتی، اور جہاں پہ کرکٹ کے میدان ہوں، فٹ بال کے میدان ہوں، وہاں پہ آپ کو نوجوان کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ جو علاقہ ہے ظاہر ہے کہ ایک پسماندہ علاقہ ہے، اور ایک بہت بڑا اس میں نقصان ہوا ہے۔ یہ 7 مختلف خاندانوں سے تعلق رکھنے والے یہ نوجوان ہیں، جن میں زخمی بھی ہوئے ہیں اور اس میں شہید بھی ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ صورتحال جو ہے کافی تشویشناک اس لیے ہے کہ مارٹر گولہ پٹنے سے کواد کاپٹر کا حملہ، ڈرون حملہ، یہ کوئی پہلا حملہ، کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ہم نے لکی مروت میں ایسے واقعات دیکھے ہیں، بنو میں دیکھے ہیں، بکا خیل میں ریسنٹلی ہوا ہے، نرمی خیل سردی خیل کے علاقے میں، اور اسی طرح یہ واقعات ہم نے پچھلے دنوں وادی تیرا میں دیکھا کہ کس طریقے سے ایک واقعہ ہوا، اور اس میں پھر طرح طرح کی باتیں آئیں، طرح طرح کی متضاد اطلاعات آئیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے جو شہید ہونے والے افراد تھے ان کے لیے 1 کروڑ کا اعلان بھی کیا، اور اس بات پہ جو ہے وہ بحث چلتی رہی کہ جی یہ مارے جانے والے جو لوگ ہیں یہ دہشت گرد ہیں یا یہ عام شہری ہیں۔ بہرحال
اس واقعے کی ابھی تک جو ہے اس پہ باتیں چل رہی تھیں کہ یہ ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ جو ہے یہ سامنے آیا ہے۔ اچھا، اس میں جو وہاں کے مقامی ایم پی اے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے نثار باز خان، انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ڈرون حملہ ہے۔ سابق جو ایم این اے ہیں تحریک انصاف کے گل ظفر، انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ ڈرون حملہ ہے۔ یہ جو نثار باز نے لکھا ہے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر، انہوں نے کہا ہے کہ لکھا ہے کہ معمول لڑائی میں ایک نہایت افسوسناک واقعہ ناقابل برداشت سانحہ پیش آیا ہے۔ علاقے کے مکینوں نے بتایا ہے کہ کوڈ کاپٹر کے ذریعے ڈرون حملہ کر کے 4 معصوم بچے شہید جبکہ 3 کو زخمی کیا گیا۔ یہ معصوم پھول جیسے بچے کس جرم کے مرتکب تھے؟ ان کے خون سے زمین کو رنگین کر کے آخر کون سا مقصد حاصل کیا جا رہا ہے؟ یہ ظلم اور بربریت انسانیت کے نام پر ایک بدنما دھبہ ہے۔ ریاستی ادارے اور صوبائی حکومت نے بار بار یہ دعویٰ کیا ہے کہ معمون کے مختلف علاقوں کو کلیئر کیا گیا ہے۔ اگر علاقے کلیئر ہیں تو پھر ان گاؤں اور بستیوں پر ڈرون حملے کس بنیاد پر کیے جا رہے ہیں؟ اگر دہشت گرد موجود نہیں تو پھر یہ معصوم بچوں کا خون کیوں بہایا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے بچوں کی زندگیاں اتنی سستی ہیں کہ ان کا خون یوں ہی بہا دیا جائے؟ یہ نام نہاد آپریشن، یہ غلط پالیسیاں اور یہ ظالمانہ رویہ دراصل ڈیپ اسٹیٹ کی وہ سوچ ہے جو قبائلی عوام کو مسلسل قربانی کا بکرا بناتی آ رہی ہے۔ دہائیوں سے ہمارے لوگوں کو دہشت گردی کے نام پر مروایا گیا ہے، ہمارے گھر اجاڑے گئے ہیں اور اب ایک بار پھر معصوم زندگیاں نشانہ بنائی جا رہی ہیں۔ معصوم بچوں کا خون بہانا انسانیت کے ساتھ بدترین ظلم ہے۔ یہ انہوں نے بہرحال الزام لگا۔ اس طرح گل ظفر خان نے ایکس کے اوپر لکھا ہے کہ میرے ضلع باجوڑ میں ڈرون حملہ ہوا ہے جس میں 4 بچے شہید اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ باجوڑ میں کھیل رہے بچوں پر ڈرون اٹیک ہوا، کسی قسم کی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈرون حملہ ہے، کوئی گولہ استعمال نہیں ہوا، یہ ایک سیاسی فورس ہے، یہ جنگ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، باجوڑ سے نکل جاؤ، 10 دنوں میں باجوڑ میں امن آ جائے گا، یہ گل ظفر خان کہتے ہیں۔ باقی جو وہاں کے ممبران اسمبلی ہیں تحریک انصاف کے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو پشاور جلسے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ پشاور میں تحریک انصاف کا ایک بڑا جلسہ اور اس کا انعقاد، اور ظاہر ہے کہ اس جلسے میں بھی وادی تیرا کے واقعے کا بھی ذکر ہوگا، بنو جان خیل کے واقعے کا بھی ذکر ہوگا، اور اس میں اب جو تازہ ترین واقعہ باجوڑ میں ہوا ہے اس پر بھی تقریریں کی جائیں گی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ واقعات ایسے ہو کیوں رہے ہیں؟ کولیٹرل ڈیمیج کیوں ہو رہا ہے؟ عام سویلینز کا، عام شہریوں کا نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی تحقیق بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی اس قسم کا واقعہ ہو تو سچ تلاش بھی کرنا چاہیے، سچ بتانا بھی چاہیے۔ جب آپ سچ کو چھپائیں گے اور مختلف کہانیاں بنانے کی کوشش کریں گے اور مختلف کہانیوں کے ذریعے جو ہے آپ اس واقعے کے جو اصل حقائق ہیں وہ متاثر کرنے کی کوشش کریں گے، وہ چھپانے کی کوشش کریں گے، تو پھر متضاد دعوے بھی کیے جائیں گے، لوگ احتجاج بھی کریں گے، لوگوں کے ذہن تبدیل بھی کیے جائیں گے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ایسے واقعات میں جو ملوث لوگ ہیں ان کو سامنے بھی لایا جائے اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ جو ریاست کا بیانیہ ہے وہ متاثر کون کر رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طریقے سے ڈرون حملے یا کواد کاپٹر کا استعمال ملیٹنٹس کی طرف سے ہوتا ہے، تو کیا یہ ایک نئی حکمت عملی تو نہیں ہے؟ کیا ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ایسے واقعات تسلسل کے ساتھ تو نہیں کیے جا رہے ہیں؟ کیا ریاستی اداروں کے اندر تو ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جی وہ اس قسم کے واقعات کر کے ریاست اور عام لوگوں کے بیچ میں فاصلے پیدا کر رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ سیاسی لوگ پھر تقریریں بھی کرتے ہیں اور اس قسم کی جو باتیں ہیں، جو دعوے ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں شواہد کے ساتھ بتایا ہے کہ میری جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ متاثر ہوئے، جو جوان متاثر ہوئے ہیں، ان کی زیادہ تر ٹانگیں متاثر ہوئی ہیں، یعنی یہ نیچے سے کوئی گولا پٹا ہے۔ اب میں نہ تو ان بارودی مواد یا اس قسم کے جو مارٹر گولے ہیں یا جو ڈرون حملوں سے یا جو راکٹ وغیرہ فائر ہوتے ہیں ان کا ماہر نہیں ہوں، لیکن جو مقامی پولیس ہے، جو مقامی ذرائع ہیں، جو مقامی لوگ ہیں اور جو باجوڑ کے صحافی ہیں، ان کا یہ بتانا ہے، اور ہسپتال کے جو ذرائع ہیں ان کا یہ بتانا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس صورتحال کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ احتجاج ایک اور ہوگا، اور پھر اس میں جس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 2 زخمیوں کو فوجی ہیلی کاپٹر میں باقاعدہ پشاور منتقل کیا گیا ہے علاج کے لیے۔ تو مختلف پہلو ہیں، ہر واقعے کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ میری تو ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں دونوں قسم کا پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اچھا، دوسرا جو ایک واقعہ ہے
یہ جناب ہوا ہے، کل میں نے اس پہ بات کی تھی، یہ علاقہ ہے تخت نصرتی کرک کا، یہاں پہ آپریشن کلین اپ آپریشن کیا گیا، ابھی تک جاری ہے، سرچ آپریشن جاری ہے، اور اسی علاقے سے بتایا گیا ہے کہ 18 ملیٹنٹس کی لاشیں جو ہے یہ برآمد ہوئی ہیں، باقاعدہ ان کو سامنے لایا گیا ہے، ان لاشوں کو دکھایا گیا ہے، لوگوں کو بھی دکھایا گیا ہے، اور یہ جو علاقہ تھا اس علاقے کے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آج کے دن 2 بجے تک کرفیو نافذ رہے گا، آپ نے علاقے سے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا، موومنٹ نہیں کرنی سڑکوں کے اوپر۔ اور اس واقعے میں جو زخمی ملیٹنٹس تھے ان کے حوالے سے بھی بتایا گیا تھا کہ کوئی ملیٹنٹ آپ کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتا ہے، کسی زخمی ملیٹنٹ کو کسی مقامی کلینک، ہسپتال، ڈاکٹر کے پاس لے جایا جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے بھی بتایا گیا تھا کہ جی لوگ جو ہیں وہ الرٹ رہیں۔ اچھا، یہ بلوچستان سے خبر ہے، سوئی کا علاقہ ہے، یہاں پہ BLA کے اہم کمانڈر سمیت 6 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے، 4 کو زخمی کیا گیا ہے۔ سوئی کی جو چاکرانی قبیلہ ہے، انہوں نے ملیٹنٹس کے خلاف کارروائی کی ہے، شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ BRA کے انتہائی مطلوب کمانڈو جو ہے وشو بودکانی، اس سمیت جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ 6 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے، 4 کو زخمی کیا گیا ہے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں دھماکے بھی ہوتے ہیں اور فائرنگ کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ چاکرانی قبیلہ جو ہے یہ ڈر گیا ہے وہاں کے ملیٹنٹس کے خلاف، اور یہ واقعہ جو ہے یہ سامنے آیا ہے۔ اچھا، درشا خیل، یہ کرک، اس میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ شہاب خیل ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا ہے 18 ملیٹنٹس کی لاشوں کو۔ تو یہ صورتحال ہے، اور کچھ اور ایک خبر ہے، ایک بڑی خبر جو ہے وہ داعش خراسان کے حوالے سے، اس میں ایک غیر ملکی دہشت گرد کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے کہ جب خودکش حملہ ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ ریلی جو تھی یہ ٹارگٹ تھی اس خودکش حملہ آور کی جانب سے۔ اس کی تفصیل میں اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں، ویڈیو طویل ہو جائیں گی، کچھ اور واقعات کے ہمراہ میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔